Department of Women Medical and Dental College. And today the topic of my presentation is From Lecture to Facilitator, Small Changes, Big Impact. So as we all know, medical education is evolving rapidly and our curricula, our students and our healthcare itself have changed a lot. But many of our teaching practices still looks as they did years ago. So this session is about a shift. I'm not going to talk about a dramatic revolution, but a practical shift from being mainly a lecturer to becoming a facilitator of learning. And I'm not here to say lectures are bad or should disappear. Instead, I will try to show how small changes in our teaching approaches can lead to big improvement in students' engagement and learning. Udit, the slides are not moving. Wait. Vadid, are you here? Before we move forward, before we move further, I would like to briefly share what we aim to achieve in this session. And these are the learning outcomes that I will be addressing during this session. And the focus is on faculty practice, not evaluation. So there is no right and wrong. So only reflection and improvement. So why teaching must change? What do you think? Why we change our teaching? Anyone from the audience? What do you mean, Fatma, by teaching change? Ma'am, because our curriculum is evolving and things are changing. So, do you think our teaching must change with this change? Obviously, for an evolving curriculum, it has to change. Okay, so let's see. So, as I said earlier, medical education is evolving and upgrading, not in terms of knowledge, also pedagogically. So, in the past, teaching was largely discipline based, like anatomy, physiology, biochemistry, taught separately. Today, we follow integrated or modular curricula where students are expected to connect knowledge across disciplines. So now our curriculum is more integrated based, not more discipline based. The next is since clinical practice is problem based, not discipline based, so teaching must also change accordingly. And patients do not represent with physiology or pathology, they represent with symptoms. So clinician must integrate their knowledge to reach a diagnosis. And due to this change in curricula, now the focus is on application, clinical reasoning, and decision making rather than memorizing the content. And this shift or change naturally change our role as a teacher. Instead, being a primary source of information, we are now expected to guide, facilitate, and support student learning. But this does not mean that the teacher become less important. In fact, the teacher roles become more, you can say, strategic and impactful. So I hope many of you familiarize with this SPICE model. So the SPICE model was proposed by Professor Hardens in 1984 as a framework to guide curriculum planning in medical education. So this model explains how medical education is shifting from traditional teaching method to more modern or student-focused approach. And the word SPICES represent 6 educational strategies. S stands for student-centered, problem-solving, I for integrated, community-based, E for electives, and systematic. So today, our medical curriculums follow these 6 strategies. So moving away from traditional teaching toward now we are moved towards more active or meaningful learner or student-centered learning. There's another framework by Harden and Laidlaw. They both are well-known medical educationists and they represent us a teacher role framework. So they established this teacher role framework in medical education to better understand the teacher roles and how it has evolved with the modern curriculum. According to this framework, medical teacher is not limited to delivering content. Lecturing is, no doubt, lecturing is one of many roles a medical teacher perform.
As previously mentioned, our curriculum becomes integrated and student-centered. So the teacher roles naturally shift from being an information giver to a facilitator of learning. So it is necessary that our teaching style must support these learning outcomes. Let's see what's the difference between lecturer versus facilitator. So these tables highlight the key differences between a traditional lecturer and facilitator. The aim is not to label one as a good and other one as a bad, but to understand how each role support different learning outcomes. So in lecture-centered approach, the teacher uh, primarily delivers informations and students listens and takes notes and later they reproduce the content in exams. And in contrast, a facilitator focuses on guiding the learning process. Like they encourage students to think, to discuss and apply their knowledge and ask questions. As our curricula, like I said earlier, as our curricula emphasizes reasoning and application, so the facilitator roles become more important. So in journal practice, in our daily teaching style, most of us move between these two roles. We both are acting as a facilitator and lecturer too. So effective teachings involve combining lecture with facilitations. So in traditional lecture, the teacher explain, let's give a medical example. So suppose we have a topic appendicitis. So in traditional lecture, the teacher explain appendicitis by covering the definitions, causes, and clinical features. But this approach is efficient and useful only when you are delivering a core knowledge to the students. When your outcome is core knowledge, then you can go for definition, causes, clinical features. But when the goal is clinical reasoning, this approach is not sufficient. So in facilitator-led session, the teacher starts with a patient scenario, such as patient presenting with lower quadrant pain, then ask a guiding questions from students like, what is your provisional diagnosis? What investigation would you like to do? Would you manage this patient? So the teacher guide the discussion in facilitation. They correct the misconception and it helps students to integrate their theoretical knowledge across the discipline with the practice. Adult learning, what does it mean? So we are actually teaching adults, and adult learning is the process through which adults gain new knowledge, skills, and competencies through formal or informal activities. And it focuses on self-direction, relevant, experience-based, problem-centered, and goal-orientation. So adults prefer autonomy and they take responsibility of their own learning. And they learn best when the content is clearly linked to real life practices, especially patient care. And they have problem-centered approach toward everything. So rather than learning in isolations, adults prefer learning through problems and cases. And they are motivated when learning outcomes are clear and aligned with their assessment and clinical uh, outcomes. So let's take some medical examples. So our medical students are adult learners and adults don't learn the same way children do. So they link to be involved and they like to be involved and they want to know why something is important and they learn best when the content is clearly linked to clinical practices. And they bring their own experiences from wards, clinics, and prefer solving problems rather than memorization of the facts. And they are more motivated when the learning goals are clear. And because of this, teaching in medical education works better when we move towards facilitation. So facilitation it guides the students through relevant problem-based learning instead of only delivering information.
So there are few evidence-based engagement strategies that are effective in medical teaching. These strategies actively involve students rather than keeping them passive, and it helps improve understanding of knowledge, retention of knowledge, and clinical reasoning. The first one is think, pair, share. It is a simple but very powerful technique. For example, I may ask a question like, what are the causes of anemia? First, student think individually, and then they discuss with their partners. Partner, you can group them together, or the partner uh, that is sitting beside them, and finally share their answer with the group. So this approach increase participation, it build confidence, especially in the students that are not actively involved in the class. Second is case triggered discussion. So in case triggered discussion, we start the session with real or simulated patient cases, and such as patient presenting with a chest pain. The discussion is guided step by step, and it encourages students to apply this basic knowledge to their clinical scenarios. It helps improve clinical reasoning and better integration of theoretical knowledge with the practice. The next strategy you can use in your lectures is polling questions or MCQs. You can use during your lecture to quickly check understanding of students or the learner. They can be done verbally, or you can use different digital tools like Kahoot or Socrative, and you can use a Google form too. So the advantage of this strategy is it gives immediate feedback to both the students and the teacher, and it also keeps students actively engaged throughout the session. Then the 1 minute reflection. The 1 minute reflection is at the end of the session. Asked to write Students are asked to write the key or the one learning key or a point or an area they found confusing. So it take 1 or 2 minutes, but it promotes reflections, and it helps students become self-directed learner, and it also provide feedback to the teacher and also to the students, so they know their area of improvements. The last one is peer explanation. So in peer explanation, a student is asked to explain a concept such as, for example, an ECG to a fellow student, or present into the class. So teacher teaching other supports or reinforce the students on understandings, and it improve retentions, and also improve communication skills, which is essential when you are dealing with the patient. So these strategies are practical and easy to incorporate into everyday medical teaching practice. And these small changes, how we engage our students, leads to significant improvement in learning outcomes. Then the SNAPS model. I hope many of you are familiarized with this model too, especially the clinicals ones. So this is the SNAPS model, and you can use this strategy very effective in clinical teaching, especially during wards rounds or OPD discussions or case-based sessions. SNAP is an acronym, and S stands for the summarize the case. The students briefly summarize the relevant history, examination, and investigation. N is narrow the differential. So then they narrow down the different diagnosis. A is analyze the possibility. Here the students explain why certain diagnoses are more or less likely. So this reveal their clinical reasoning. The fourth is P for probe the teacher. Student, after analyzing, they ask questions about the area that they are unsure about, the area of uncertainty, and then they suggest a basic plan for investigation or management according to their level. So this all process encourages students to become self-directed learning. So this is how SNAPS turns a routine case presentation into an active learning discussions and involves student as an active participant. So these are the latest teaching techniques that you can use in your teaching. The first one is team-based learning. Have you ever used this strategy in the classroom?
Okay, so team-based learning is a teaching method where students learn by working in small teams, not by just listening to the lectures. And a student are provided with the basic material before class, like at home, like short reading materials or videos. So in class, students are asked to give an individual test, and then they are asked to work in a team or give that same test, discuss the same test in a team. And after that, team work on a practical problems and apply what they learn. So teacher's role here to guide and clarify and facilitate instead of giving a long lectures. And it helps active learning, improve teamwork and communications, and help students think clinically and practically. The next Excuse one me, is, Fatma. yes, madam. Is this like the flipped classroom thing? Ma'am, no, it's not like the flipped classroom too. It's almost the same thing, but not similar to flipped classroom. I'm coming to the classroom. So in flipped classroom, a teaching method where students learn the lesson before coming to the class, and class time is used for discussion and practice. So in team-based, we are uh, take the test. First, we take the individual test, then we group the students. We divide the students into group and ask them to discuss their answers, and that's how they uh, discuss the answers and get their learning level. In flipped classrooms, students are given students prepare before the classroom coming to the classroom, and in classroom they only discuss the topic or the problems. It's kind of the same, but in flipped classroom there is no team or division in the groups. In लेकिन team मैम, based there is a ऐसा तो we दोनों divide the class in the groups. ये दोनों में हम टॉपिक तो पहले दे देते हैं इनको, टीम यस सर, बेस्ड में दोनों भी में हम। हम दे देते हैं, बट इन फ्लिप्ड क्लासरूम हम लोग टीम में डिवीजन नहीं करते। जो टीम बेस्ड लर्निंग होती है उसमें हम टीम में डिवीजन कर देते हैं, एंड देन हम पहले एक इंडिविजुअल टेस्ट लेते हैं जिसको आईरेट कहते हैं, इंडिविजुअल रेडीनेस एश्योरेंस टेस्ट। उसके बाद हम स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, उसके बाद हम टी रैट लेते हैं, इट्स अ टीम रेडीनेस एश्योरेंस टेस्ट, जिसमें वो टीम बैठ के अपने अपने आंसर्स डिस्कस करती है, एंड देन दे डिस्कस के वाई दे चूज दिस आंसर एंड वाई डोंट दे चूज दिस आंसर, एंड So, देन उससे आपको एक फीडबैक मिल जाता है। एंड टीचर का यहाँ पे सिर्फ रोल होता है टू फैसिलिटेट कि आपने क्या गलत किया क्या सही किया। सेम गोज फॉर द फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में भी हम स्टूडेंट को पहले से एक हैंडआउट्स दे देते हैं कि आपने ये चीज़ें पढ़ कर आनी है, एंड देन स्टूडेंट्स क्लास में आके सिर्फ डिस्कशन करते हैं, एंड दीज स्ट्रैटेजीज आर गुड फॉर स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस। जो हमारे SGFs होते हैं उसमें ये स्ट्रैटेजीज, टीचिंग स्ट्रैटेजीज आर रियली so गुड। actually team-based flip ही का एक form हो गया, more यस मैम, extensive form जिसमें tests involve हो गए. yes ma'am, ऐसा ही है। Then the case-based learning. In case-based learning, you use real patients and simulated scenarios. And same goes, you can use simulations or role play and interactive role polls like Kahoot or Mentimeter for instant engagement. So polling questions, they are used, like I said earlier, to quickly check the understanding, and they can be done verbally or using digital tools like Kahoot and Socrative. So the next is evidence supporting active and student-centered centered teaching. So now let's see what research says. So studies shows that when students are um, actively involved, they perform better and there are fewer failures. And also, case studies discussion is are especially helpful because they in this students link their clinical thinking and connect their theoretical knowledge with the real patients. And lastly, when students are engaged, they remember things better. The retention of the knowledge is better and increased. This is what the research says. So the key message here is of this whole presentation is that the curriculum has changed and naturally our teaching has to change with it. So this doesn't mean we stop giving lectures. It just means we are a bit more flexible and interactive. When students are involved,
they involved when they encouraged to talk, think, and apply what they learn, they actually learn better. And honestly, we don't need to change everything at once. Even a small change in how we teach can have a big impact on our teaching. Thank you. Thank you so much, Dr. Fatma. There is our great Professor Dr. Ashfaq here with us, Dr. Gul Muhammad, Dr. Hafsa Afnan, Dr. Latifa Afreen Mehwish is here, Maida is here, Rashid Saab is here, Yes. and Sadaf Hassan. Professor Sadaf Hassan, can you please introduce yourself to us and add something to this? And Dr. Saima is here. Sadaf, can you hear us? Okay, anyway. Anybody who has anything to add or any question? मैडम मेरे कुछ जी ऑब्जर्वेशन जी अशफाक। तो ये है मैडम कि जो इंटीग्रेशन की इन्होंने बात की, देखें प्रैक्टिकली इंटीग्रेशन नहीं हो रही लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से भी। हमारे पास मिनिमम टीचिंग स्टाफ होता है, एक बंदा अगर छुट्टी ले लेता है तो उसका टॉपिक आगे चला जाता है। और इंटीग्रेशन जो हमने हॉरिजॉन्टल की हुई है ये भी नहीं पॉसिबल, जो बहुत सिंपल बात थी। वर्टिकल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। दूसरी बात यह है कि अब लॉन्ग लेक्चर जो हमारे उसी तरह हो रहे हैं, उसी तरह हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं। हमारे पास सिमुलेटेड पेशेंट नहीं है। स्किल्स वाली बात बेसिक साइंसेज में पर्टिकुलरली फर्स्ट सेकंड ईयर में कोई स्किल्स हम इनको नहीं सिखाते हैं। लैब में जो काम करते हैं उसी को हम स्किल कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें चीज़ें चेंज। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि जो सिलेबस हम कर रहे हैं मैडम, ये जो है हमें तो अभी कोई हमारा कम्प्रिहेंसिव रिसर्च ही नहीं है कि हमारी कम्युनिटी नीड्स क्या है हेल्थ की, कि उस पे हम सिलेबस को बेस करें। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से लेके हमने सिलेबस उसी तरह का बना के भेज दिया है। तो ये चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी, प्रेजेंटेशन के तौर पे तो ये ठीक है, बाकी प्रैक्टिकली मेरा ख्याल है हम 10-20% कर रहे हैं ये। काश आज यहाँ पे हमारे केएमयू से भी कोई होते या और यूनिवर्सिटी से जिन्होंने के मॉड्यूलर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। एंड जी 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 ऑब्वियसली मॉड्यूलर सिस्टम की ब्यूटी जो है वो जब तक डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन स्ट्रेंथन नहीं होगा, ठीक तरह इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन चले आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। इसी तरह डॉक्टर अशफाक, मतलब ना हो 20-25% इम्प्लीमेंटेशन तो हो गई है। अलबत्ता आगा खान में और आई थिंक शिफा इंटरनेशनल में कुछ ज्यादा हो गई है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और अल्लाह करे कि इस साइट पे हमारा ज्यादा हो जाए, क्योंकि दुनिया में अब ये इम्प्लीमेंट हो रही है। इन ऑल द वेस्टर्न कॉलेजेस ये हो रहा है। लेकिन यू आर राइट, हम चूंकि बहुत ही लेड बैक लोग हैं, हमें अभी तक नहीं पता कि कम्युनिटी की नीड्स क्या हैं। मतलब डेंगू और मलेरिया तक को तो हम अभी तक संभाल नहीं सके हैं और हम बहुत आगे आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारी बेसिक डिजीजेस हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जबकि हम बेसिक की तरफ होते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस आप एमसीक्यू देखें क्लिनिकल सिनेरियोज के, उन बच्चों ने मेडिसिन इतनी डेप्थ में पढ़ी नहीं होती है, एंड देन दे सफर इन द एग्जाम। तो ऑब्वियसली सारे मेडिकल एजुकेशनिस्ट को मिल बैठ के इस चीज को एड्रेस करना चाहिए। राशिद साहब चूंकि केएमयू के पड़ोसी हैं तो शायद वो हमें बेटर गाइड कर दें। राशिद, ये ऐसा है कि डॉक्टर सलमा कुंडी आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बातें पॉइंट आउट की हैं। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। देखें, एक है जो है इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंटीग्रेटेड जो है करिकुलम, वो उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है कि इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन से, इंटीग्रेटेड असेसमेंट से। अब जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, हमारे पास 13 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी और गायनी सारे। अब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आता है, हम उसको 13 किताबें पकड़ा देते हैं, वो एक भी नहीं पढ़ सकता। और दूसरा, एक एग्जामिनेशन में जो टीयूएस सिस्टम बना दिया गया है, ये टोटली कैलकुलेशन बेस्ड है, मैथमेटिक्स है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब पूरे ब्लॉक में, ब्लॉक बी फॉर एग्जांपल, जो यहाँ पे बेसिक के बैठे, मैं इसलिए ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, उसमें फिजियोलॉजी के 18 क्वेश्चन है आउट ऑफ 120। वो स्टूडेंट फिजियोलॉजी क्यों पढ़ेगा?
اسی طرح ایک بلاک ڈی میں بایو کیمسٹری کے صرف 18 کوشچن ہیں، وہ بایو کیمسٹری کیوں پڑھے گا؟ تو انٹیگریٹڈ لرننگ اور ٹیچنگ تو ختم ہوگی کہ جب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک سلیکٹیو بیس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو یہ اسپیشلٹی آپ ختم نہیں کر سکتے. دنیا میں کئی ممالک اب اس کو ریورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ فزیولوجی ایک سبجیکٹ ہے، اناٹمی سبجیکٹ ہے، بایو کیمسٹری سبجیکٹ ہے، تو آپ کو اس میں ایگزام لینا پڑے گا. اگر آپ سر اس ایگزامینیشن طرح کریں کہ اس کو گروپس میں بنا دیں اور مسٹ کر دیں کہ سب میں 60% لینے ہیں آپ نے. انیٹمی میں جتنے بھی کوشچن ہو اس میں 60% سکور کرنا ہے، فزیولوجی میں جتنے ہو اس میں دیکھیں 60% کرنا دوسرا ہے. یہ کہ اس یہ طرح کر سارا دیں. جو تھوڑے سے الفاظ شاید یہ اکیڈمک الفاظ نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں کہ سارا زور چلتا ہے بیسک سائنسز پہ، کلینکلی کوئی انٹیگریشن نہیں ہو رہی. گائنی کا الگ بلاک ہے، پیٹس کا الگ بلاک ہے، میڈیسن کا الگ بلاک ہے، سرجری کا الگ بلاک ہے. اس کو صرف نام دیتی ہیں بلاک MNOP. دیکھیں انٹیگریشن بہت اچھی چیز ہے ٹیچنگ کی حد تک. اور جب انٹیگریشن نہیں تھی، آپ اٹھائیں نا فزیولوجی کی کتابیں اٹھائیں، میں جو فزیولوجی کی بات کر رہا ہوں کہ فزیولوجسٹ ہو، ہر سبجیکٹ جب بھی اینڈوکرینالوجی پڑھائی جاتی ہے تو ساتھ آپ کو ہائپوتھائرائڈزم، ہائپر تھائرائڈزم ہم ساتھ ہی پڑھاتے ہیں، پہلے بھی پڑھاتے تھے. آج سے ہمیں 35 سال پہلے فزیولوجی ہمارے ٹیچرز نے پڑھائی. تو انہوں نے جب تھائرائڈ شروع کیا تو پہلے اس کی بریف اناٹمی بتائی، پھر فزیولوجی بتائی، اور پھر ہمیں اس کی پیتھولوجی بھی بتائی. اور اس میں جو کوشچن بھی آتے تھے، جس نے ہمیں گروتھ ہارمون پڑھایا، جس فزیولوجی کی ٹیچر نے 1980 میں، آج سے کوئی 30 35 40 سال پہلے، اس نے پہلے ہمیں پیٹوٹری کی اناٹمی بتائی، پھر فزیولوجی بتائی، اور پھر اس نے گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی اور ایکسیس بتائی. اور وہ ایگزام میں بھی پوچھا. یہ نام دے دیا گیا ہے ایک انٹیگریٹڈ ٹیچنگ کا، اور فزیولوجسٹ بھی آئے گا، انیٹمی بھی آئے گا، اور اسٹوڈنٹس اتنے کنفیوز ہو گئے ہیں اور اتنی سلیکٹیو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جہاں 60% رزلٹ کو اچھا رزلٹ سمجھا جاتا تھا، اب ہر کالج 98% رزلٹ دے رہا ہے. کیونکہ آپ جب تک اسیسمنٹ ٹھیک نہیں کریں گے، آپ جو بھی ٹیچنگ آپ کر لیں وہ افیکٹو نہیں ہوگی. سر اب تو اسٹرکچرڈ اسیسمنٹ ہے، ہمیں تو سارے اس دفعہ جو جتنے بھی پریکٹیکل کے لیے ملے یونیورسٹی KMU سے بنے ہوئے آئے، ہم نے تو ان کے مطابق کیا. دیکھیں آپ نے تو کیا. یہ ہے جی جی آبجیکٹیولی اسٹرکچر، OSP جو ہے جی آبجیکٹیولی اسٹرکچرڈ پریکٹیکل ایگزامینیشن، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی بن گیا ہے آبجیکٹیولی اسٹرکچرڈ پاسنگ ایگزامینیشن. دیکھیں اب اسٹوڈنٹ سے 4 منٹ میں نہ وہ آپ اسکل پرفارم کر سکتے ہیں، نہ اس کی چیز جج کر سکتے ہیں. اب جو اسٹیشن بنتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں، اس میں 20 ایگزامینر پھر رہے ہوتے ہیں، لیکچر بھی پھر رہے ہیں، پروفیسر بھی پھر رہے ہیں، لیب ٹیکنیشین بھی پھر رہے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی لیک آؤٹ ہوتا ہے. یعنی وہ چیز جو کہ ایک پروفیسر کنفیڈینشلی جا کے لیب میں پوچھتا تھا، نہ ٹیچر کو نہ ان کے انٹرنل ایگزامینر کو پتا تھا. پروفیسر سلما کنڈی رہی ہیں ایگزامینر کتنے عرصہ. میں ان کے کالج میں جب ایوب میڈیکل کالج تھی ایگزام لینے آیا تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا پوچھوں گا. اب سب کو پتا ہوتا ہے کہ ایگزامینر کیا کوشچن پوچھ رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک بلاک میں 18 اسٹیشن ہیں، 18 اسٹیشن میں سے 6 اسٹیشن پہ پروفیسر ہوتے ہیں، باقی 12 اسٹیشن پہ لیکچرر کو آپ بٹھا دیتے ہیں. اگر 6 کے 6 بھی فیل کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں پاس ہونے کے قابل نہیں، وہ اسٹوڈنٹ پھر بھی پاس ہو رہے ہیں. آپ نے جب کل کا جو لیکچرر جو کہ 3 منٹ ٹیچنگ کرتے ہیں، آپ نے اس کو اپنے پروفیسر سے ڈبل ویلیو دے دی ہے، آپ اس کو کیا اسیس کریں گے؟ جب تک اسیسمنٹ امپروو نہیں ہوگی، آپ جو بھی سسٹم کر لیں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ہمیں دینی ہے توجہ اسیسمنٹ پہ. KMU پہ میڈم نے بات کی، KMU سے KMU کے ساتھ ہم نے ان رائٹنگ اٹھایا تھا، جس میں 143 فیکلٹی نے سگنیچر کیا تھا. KMU کے VC کو لکھا تھا کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اس لیٹر کی بیس پہ VC ضیاء الحق صاحب نے تمام میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے پرنسپلز کو بلایا تھا. اس کے منٹس ہمارے پاس پڑے ہیں. اینڈ دے ایگریڈ کہ ٹھیک ہے اس سسٹم میں مسئلے ہیں، ہم اس کو نیکسٹ سیشن سے کنسیڈر کریں گے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اور اس کے بعد تقریباً 4.5 سال ہو گئے ہیں، وہ میٹنگ اور منٹس اس کے دفن ہو چکے ہیں. ہم نے 1-2 دفعہ ریمائنڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے اپنے پرنسپل ہی کوآپریٹ نہیں کرتے. اور جہاں بیسک سائنسز کے پرنسپل ہیں وہ تو اس میں ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں، جہاں کلینکل سائنسز کے پرنسپل ہیں انہیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ میڈم سلما کنڈی ہم نے KMU سے اٹھایا، کئی مرتبہ اٹھایا
جب تک یہ MU سے اسیسمنٹ سسٹم چینج نہیں ہوگا، یہ انٹیگریشن کریں یا نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس جی اللہ ہی رحم کرے. ہم بھی تو ڈاکٹرز بن گئے تھے اور میرے خیال میں اچھے ڈاکٹرز بنے تھے. تو بالکل میرے خیال میں جب سسٹم چینج ہوتا ہے اٹ شوڈ بی فار امپروومنٹ. اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹینڈرڈ اور بھی گر جائے. تو بالکل. جتنے بھی ہمارے میڈیکل ایجوکیشنسٹ ہیں یہاں پہ اس فورم پہ، میری آپ لوگوں سے بھی استدعا ہے کہ بیٹا ذرا گائیڈ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ برین سٹارمنگ کرو، تاکہ ہمارے بیسک کو بھی زیادہ ٹائم مل جائے. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اتنا کلینکل پورشن نہ ہو. سپلیاں آتی ہیں جی، ان سے سارے کلینکل سیناریوز کے کوشچن ہو رہے ہیں. ہم کہاں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بچوں کو ہاسپٹل بھیجتے ہیں؟ نہیں بھیجتے. کبھی ان کا جو سلیبس میں ہوتا ہے جی میڈیسن کا لیکچر، تو بچوں کی اتنی گراسپ نہیں ہوتی، اتنی سمجھ نہیں ہوتی. کوئی Yes. اس میں کوشچن فارمیشن میں اس کا کوٹا کم ہونا چاہیے. ون شوڈ بی ویری ویری ریئلسٹک. اسیسمنٹس کو ہم نے ریفائن کرنا ہے، تھوڑا بہتر کرنا ہے. تو اینی بڈی ہو وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ؟ السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام ڈاکٹر گل محمد. بہت اچھا پریزنٹیشن ڈاکٹر فاطمہ، تھینک یو سو مچ. یہ جو انٹیگریشن پہ بات ہو رہی ہے، میں اس AP ہوں ڈاکٹر راشد صاحب کے ساتھ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں، رحمان میڈیکل کالج میں ہم کام کرتے ہیں. یہ راشد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ بار بار ہم نے سجیشن بھی دی ہیں، اور یہ جو اسٹوڈنٹ کی چوائسیز ہیں ان کو ہم اگر لمٹ کریں اور بہت سارے کالجز سے ایک ساتھ جو ہے نا اگر سجیشن چلے جائیں کہ MU تک، تو انشاءاللہ وہ مانیں گے. تو ہم نے بار بار، میں نے ذاتی طور پر یہ دیا تھا کہ یہ جو چوائسیز ہیں ان کو اگر ہم لمٹ کریں اور کر سکتے ہیں. سپوز اگر بایو کیمسٹری کا الگ ہم ایک پارٹ بنائیں، فزیولوجی کا الگ پارٹ بنائیں ہر بلاک میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات کر رہا ہوں، اور اس طرح بلاک A B C D E F تک، تو دیر ول بی نو چوائس. اب اگر بایو کیم کا اگر ایک بندہ پارٹ فیل کرتا ہے، اس میں پاسنگ سکور نہیں، تو بے شک دوسروں میں 100% لے لیں دو، دے ول بی کنسیڈرڈ فیل. تو یہ ایک حل ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ برائے مہربانی کے MU کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، جیسے بیلنس نہیں ہے جو بلاکس کے جو چیپٹر ڈویژن ہے. ایک مثال میں دے دوں، جیسے بلاک D ہیں سیکنڈ ایئر میں، اس میں جو فرسٹ ماڈول ہے اس میں 12 چیپٹرز ہیں، فزیالوجی کی بات کر رہا ہوں، اور جو دوسرا ماڈول ہے اس میں 5 چیپٹرز ہیں. تو بیلنس نہیں ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے نا بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ فریاد کرتے ہیں. اسی طرح CVS بلاک C کا اگر لے لوں تو فزیالوجی کے چنک بہت زیادہ ہے اس میں. دوسری طرف ریسپریشن ہے ریسپریٹری ماڈول میں. تو بیلنس اگر یہ ہم سے ذرا پوچھیں کہ بھائی لیٹس ریکنسیڈر دی ڈسٹریبیوشن آف دا چیپٹر، تو یہ بہت اچھا ہوگا. اسٹوڈنٹس بھی بڑے خوش ہوں گے. فرسٹ ایئر والے بلاک C میں روتے ہیں کہ جی 17 چیپٹرز ہیں CVS کے، ہم کیسے کور کریں. اس میں پھر ہم ٹونستے ہیں کہ چلو جی PBL بھی اور TBL بھی اور CBL بھی آ جاؤ، ہم سکھاتے ہیں. ابھی تو AMQ کا بھی آ گیا. AMQ جب یہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، پہلے ان کو بٹا کے سمجھانا ہے کہ یہ PBL ہے. یہ تو پورا فرسٹ ایئر تھا اس میں ہم لگا دیتے ہیں along with the general anatomy and interior posterior اور inferior. یہ چیزیں جب سمجھ جاتے ہیں تو 5-6 مہینے ایکٹیو سیشن ہوتا ہے ٹیچنگ کا، وہ اس طرح گزر جاتے ہیں. تو اگر ہم کلیکٹیولی HUD سارے کالجز کے، پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کے، یہ KMU کو ایک پرزور سا ایک ریکویسٹ کریں تو دے ول کنسیڈر. آئی تھنک یہ جو چھوٹے چھوٹے وہ ہے، کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے، مجھے یاد ہے، آپ لوگوں کو بھی جو سینئر ہیں ہمارے ہیں ان کو بھی یاد ہوگا، جب یہ انٹروڈیوس ہوا تھا تو 3 کالجز، اس میں KMC تھا، KGMC اور RMC، انہوں نے یہ ماڈول سسٹم شروع کیا تھا. اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جی باہر تو بہت پہلے شروع ہوا ہے، اور 2014 سے جو ہے نا یہ اٹ ہیز بین انٹروڈیوسڈ ان ریفائن یونیورسٹی، اور اس سے بہت پہلے آغا خان میں شروع ہوا تھا. تو جب اتنا پرانا ہے تو ظاہر ہم رول بیک تو نہیں کر سکتے ہیں. وی شوڈ لک فارورڈ، اور اس کو تھوڑا سا بہتر بنانا ہے. بہتر بنانے کے لیے یہ ہے کہ کلیکٹیولی ہم ٹائم پہ ہم سجیشن دے دیں اور KMU کو مجبور کریں کہ بھائی یہ ہماری سجیشن ہے، کیونکہ وی آر کلوزلی ان کنٹیکٹ ود دا اسٹوڈنٹس. ہم ہی ان کو پڑھاتے ہیں، ہم ہی ان کو اسیس کرتے ہیں. تو اس میں بہتری ہوگی اگر وہ اس طرح کچھ پاسبلٹی بن سکتی ہیں. تھینک یو.
تھینک یو ڈاکٹر گل محمد. یوں کرتے ہیں کہ آپ لوگ گل محمد صاحب آپ لوگ اور راشد صاحب بھی اپنے پوائنٹس لکھ لیں. یہاں پہ اشفاق میری ڈی ایم ای اور ہم سب بھی بیٹھ کے لکھ لیتے ہیں اور کالجز سے بھی مانگ لیتے ہیں اور پھر سے ایک کلیکٹیو ریپرزنٹیشن کر لیتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم اچھے ڈاکٹرز پروڈیوس کریں انشاءاللہ تعالی العزیز تاکہ ہر ایک پروفیسر سلما صرف کے ایم یو. ویلکم السلام علیکم ویلکم. پروفیسر ملازم حسین بخاری. شکر ہے آپ آ گئے ملازم صاحب. فرام نجف اشرف. I am sitting in the haram of امام علی علیہ السلام. اچھا ایسا ہے کہ not only you write to the KMU, آپ یہ پوائنٹس جو ہیں ان کو لکھیں اور ان کو ایک رائٹ اپ کریں. رائٹ اپ کرنے کے بعد میں سارا یہ سن رہا تھا اس کے جو منٹس آئیں گے we will publish in our pulse and we will send this to the UHS and other institutes. بہت اہم قسم کے خاص طور پہ گل صاحب کے بڑے اچھے اہم تھے. تو یو آر ویری رائٹ. وی آر ناٹ اونلی پروڈیوسنگ دا سمپل ڈاکٹر, وی ہیو ٹو پروڈیوس دا نیو ڈاکٹرس جن کے پاس علم بھی ہو, ہنر بھی ہو, اور وہ پوری دنیا میں جا کے ایک اچھا پاکستان کا نام پیدا کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ جی وہاں بیٹھے ہیں اتنے بابرکت جگہ پہ پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی دعاؤں میں ہمیں یاد کیجئے گا. اللہ خیر آپ و کے عافیت دے پاکستان کے سب کو. پریزیڈنٹ میں سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے ادھر آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ. میں نے ملا تو نہیں ان سے, لیکن صدر صاحب گزر رہے تھے یہاں سے. اوکے اوکے اللہ ٹھیک. ہمارے ملک کو سلامت رکھے, اللہ ہمارے ملک کو آمین. ہمیشہ آباد و شاد رکھے. پاکستان ہم ہیں تو ہم ہیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ. شکر ہے آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے ورنہ بڑی آج خوشی ادھورا ہوئی رہ جاتا. ہے ملازم صاحب, بہت خوشی ہوئی کہ آپ تو بڑی اچھی جگہ پہ ہیں. اور اصل میں ٹائمنگ کا ایشو تھا یہاں پہ, تو میرا خیال تھا کہ میں شاید روانہ ہو رہا ہوں جدہ یہاں سے, تو لیکن میرا خیال ہے کہ ٹائم ڈفرنس نہیں تھا, تو میں نے یہ سارا مل گیا. اللہ پاکستان کے لیے اور سب کے لیے دعائیں. زبردست زبردست. آپ ویلکم خیریت سے کیسر واپس آ سرفراز جائیں. صاحب. تھینک یو آپ سر. شکر ہے آپ بھی نظر آئے. کیسر بھائی چلیں ووٹ آف تھینکس میرے خیال میں یا کیسر بھائی بولیں یا ملازم صاحب کریں. نہیں, ملازم صاحب بولیں گے کیونکہ میں تو ابھی لیٹ جوائن کیا ہے تھوڑا. ملازم صاحب فاطمہ امان ہماری اے پی ہیں ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن میں. Thank you so یانگ much, بڈنگ Fatma. ڈاکٹر. Professor Salma Kundi, highly obliged for inviting me and arranging this beautiful session. And especially, I am highly obliged. I am really impressed from your team of the medical education when we all visited during your research conference. MashaAllah, بہت ہی اچھے قسم کے آپ کے یہ لوگ ہیں, اور خاص طور پہ اسپیشلی وی آر ویری ہیپی that the people are young and they have enough time to serve the country of the Pakistan. Or what they are developing for the curriculum, I hope will be better not only for the KPK, also it will be better for the Pakistan. This webinar is it is for the global peoples. Thank you so much for inviting me, and for other who are almost 18 to 20 people are here. Thank you so much to you all that you gained the time of Sunday and joined our this webinar. I hope آپ اپنے ای میل اس میں شامل کر دیں گے تاکہ ہم آپ کو وہ اپنی سرٹیفکیٹ بھیج دیں گے. ونس اگین لاٹ آف پریئرز فار یو اینڈ لاٹ آف پریئرز فار پاکستان. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. Thank you all for attending. Have a very good Sunday. Pakistan Zindabad. Thank you, Fatma. It was Thank you, beautiful. madam. Thank you. And Thank you. thank you, Ashfaq. Thank you, Wadi. Thank you, everyone. Allah ki aman mein rahe. Allah اللہ Hafiz. کی امان میں اللہ رہیں. حافظ. اللہ حافظ.